अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बच्चों आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बच्चों आज हम इस्लामियात 6 क्लास की बुक से चैप्टर रीड करेंगे हकूक़ुल इबाद। इसके लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए। शुरू करते हैं। हकूक़ुल इबाद का मतलब है बंदों के हकूक़। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो ज़िंदगी के तमाम मामलात में इंसान की हिदायत और रहनुमाई करता है। यह हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने के साथ साथ इंसानों के हकूक़ से भी आगाह करता है, यानी इंसानों के हकूक़, उनके राइट्स के बारे में बताता है। इस्लामी तालीमात में हकूक़ुल्लाह के बाद यानी इस्लाम की जो हमारी टीचिंग्स हैं उसमें सबसे पहले अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, उसके बाद बंदों के हकूक़ की बहुत अहमियत है। बंदों के हकूक़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि अल्लाह ताला किसी बंदे के हकूक़ इस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएंगे जब तक वो बंदा जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती की गई हुए है ख़ुद माफ़ ना करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हकूक़ुल इबाद में वालिदैन, औलाद, रिश्तेदार, उसातिज़ा, शागिर्द, पड़ोसी, यतीम, गरीब, मिस्कीन, करीबी दोस्त, मुसाफिर, ग़ुलाम के बाहमी हकूक़ शामिल हैं जिनका अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। हकूक़ुल इबाद की दुरुस्त अदायगी से माशरे में अदल व इंसाफ और अमन की फ़िज़ा जन्म लेती है। वालिदैन के हकूक़ सबसे पहले हैं। बंदों के हकूक़ में सबसे अहम दर्जा वालिदैन के हकूक़ को हासिल है। इनके हकूक़ की ताकीद सबसे ज़्यादा की गई है। अल्लाह ताला इंसान का खालिक और पालने वाला है। अल्लाह ने ही वालिदैन के दिल में ये मोहब्बत और शफ़क़त पैदा की है कि वो औलाद की खातिर हर किस्म की तकलीफ़ और मुश्किल बर्दाश्त करके इसको अपने कदमों पर खड़ा करते हैं, उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं और इनके लिए खूब मेहनत करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ अपने हकूक़ को बयान फरमाया वहाँ वालिदैन के हकूक़ की भी अदायगी का ज़िक्र किया है। वालिदैन के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वक़ज़ा रब्बुका अला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। बनी इसराइल। तर्जुमा, और तेरे लिए तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एहसान का मतलब ये है कि हम इनके हकूक़ की अदायगी से बढ़कर इनके साथ हुस्न सलूक करें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करने की तलकीन करते हुए इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वले वालिदैक, कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने वालिदैन का भी। सूरह लुकमान की आयत का तर्जुमा है। औलाद का फ़र्ज़ है कि वालिदैन की फर्मा बरदारी करें, इनकी खिदमत करें, इनसे दिली मोहब्बत रखें, इनके दोस्तों और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से पेश आएँ। ख़ास तौर पर जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो इनके साथ नहायत अदब व एहतराम से पेश आएँ। इनकी वफ़ात के बाद इनकी बख्शिश की दुआएं करें। वालिदैन के हकूक़ के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर इन में से एक या दोनों तुम्हारे सामने बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और ना इन्हें झिड़कना और इनसे अदब के साथ बात करना और आजिज़ी के साथ इनके सामने झुके रहना। इनके हक़ में दुआए खैर करना, यानी अपने वालिदैन के लिए हमें जब मौका मिले और ज़्यादातर दुआ करते रहना चाहिए। ए परवरदिगार, जैसा उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से पाला, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। बनी इसराइल। वालिदैन में हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक माँ है। एक दफ़ा एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का हक़दार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। इसने फिर पूछा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। इसने फिर पूछा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ। इसने चौथी बार पूछा, फिर कौन? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप की खुशनुदी में अल्लाह ताला की खुशनुदी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। वालिदैन के हकूक़ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वालिदैन अगर मुशरिक भी हैं यानी काफिर भी हैं तो भी इनके साथ अच्छा बर्ताव का हुक्म दिया गया है, अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया गया है। अगर वो शिर्क करने पर मजबूर करें यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने की बात करें तो इनकी बात ना मानी जाए, फिर भी दुनिया के मामलात में इनसे अच्छा सलूक किया जाए। इसके बाद आते हैं औलाद के हकूक़। पेज नंबर 66 पर आ जाएं। औलाद के हकूक़। हमारा दीन इस्लाम औलाद के हकूक़ को तस्लीम करता है। जिस तरह औलाद के लिए वालिदैन के हकूक़ अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह वालिदैन के लिए भी औलाद के हकूक़ हैं जिनका अदा करना वालिदैन के लिए ज़रूरी है।
والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت اچھے انداز میں کریں، بیٹے اور بیٹی میں کسی قسم کا فرق نہ کریں، دونوں سے ایک جیسی، یکساں کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی محبت اور پیار کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، یعنی ان کو اچھا اخلاق بنانے میں ان کی ہیلپ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا پابند بناؤ، جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو۔ اچھی تربیت اولاد کا حق ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، استطاعت کے مطابق ان کی خوراک اور لباس کا انتظام کریں، ان کی ہر کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی تعریف کریں، اور ایسا سلوک نہ کریں اور ان سے ایسا سلوک نہ کریں جس سے ان کی تذلیل ہو، یعنی انہیں اپنی انسلٹ فیل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین پر فرض کیا ہے کہ وہ مفلسی یعنی غریبی، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہ کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بنی اسرائیل۔ ترجمہ، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، بچوں کو قتل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی باپ اپنے بچے کو اس سے بہتر عطیہ یعنی تحفہ نہیں دے سکتا کہ وہ اسے اچھی تعلیم دے دے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ کا اپنے بچے کو کوئی ادب سکھانا اچھا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 67 پیج پر ہمارے پاس ہیں اساتذہ کے حقوق۔ اساتذہ کو معاشرے کا سب سے زیادہ باعزت مقام حاصل ہے۔ والدین بچوں کو پالتے ہیں اور اساتذہ ان کی روحانی یعنی روح کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق سنوارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے آداب سکھاتے ہیں، انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کا سب سے بڑا معلم ہے، یعنی استاد ہے۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اور اخلاق و آداب کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کو دی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن، ترجمہ، خدا جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی نے ان کو بولنا سکھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے معلم ہیں، یعنی ہم تمام مسلمانوں کے استاد ہیں، بلکہ ہر نبی اپنی امت کا معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی استاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام نہایت ادب اور خاموشی سے سنتے تھے۔ صحابہ کرام اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور ہم نے ذرا سی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہوتے تھے، کوئی بات سکھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام نہایت توجہ سے ان کی بات سنتے تھے تاکہ گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ٹیچر کی ایک عزت ہوتی ہے جو وہ سامنے رکھتے ہوئے بالکل اسٹریٹ بیٹھ کر توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ استاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، کیونکہ جس شخص میں ادب نہیں ہوتا اسے علم بھی حاصل نہیں ہوتا۔ استاد سبق پڑھا رہا ہو تو توجہ سے سنا جائے، ذہن نشین کرنے کی کوشش کی جائے، یاد رکھنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم سیکھو اور علم سیکھنے کے لیے سنجیدگی اور وقار اپناؤ۔ استاد کے سامنے خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، جہاں بھی استاد کا ذکر آئے اس کا احترام سے ذکر کیا جائے، ان کے بارے میں یعنی بات کی جائے تو نہایت رسپیکٹ سے کی جائے۔ استاد کو سلام کرنے میں پہل کی جائے، کوشش کی جائے کہ پہلے بچے سلام کر لیں اپنے ٹیچرز کو۔
اس کی خدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے ٹیچرز کے حق میں اور اپنے پیرنٹس کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 68 ہے اور ہمارے پاس اگلی ایڈنگ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسائے یا پڑوسی کا مطلب ہے ساتھ یا قریب رہنے والا۔ اسلام ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: رشتہ دار، ہمسائے، اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے حسن سلوک کرو۔ النساء۔ ہمسایہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو اور ارد گرد اور پڑوس کے گھر سب، بلکہ ارد گرد اور پڑوس کے سب گھر ہمسایہ میں شمار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے حق کا دائرہ، یعنی پڑوسی کہاں تک ہیں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک سب ہمسائے ہیں۔ ہمارے پاس اجنبی اور بیگانے یعنی پرائے بھی رہتے ہوں تو ان کا حق رشتہ دار پڑوسیوں سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہتے تھے، یعنی بتاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ وہ اسے جائیداد میں بھی وارث بنا دیں گے۔ ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، بیماری کی صورت میں ان کی عیادت کی جائے، یعنی انہیں جا کر پوچھا جائے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے، ان کے آرام کا خیال رکھا جائے، جہاں تک ممکن ہو ان کی مالی مدد بھی کی جائے۔ اگر ہمسائے میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے، اسے خوشی ملے تو اسے مبارکباد دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی تنگ ہوتے ہوں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہوں تو اس کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت کی جائے۔ پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر اہمیت اس وجہ سے ہے کہ بیماری، دکھ، درد، مصائب یعنی مشکلات میں سب سے پہلے پڑوسی ہی کام آتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم اور ہر موقع پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کی مثال دیوار کی اینٹوں کی طرح ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے اور مضبوطی کی وجہ بنتی ہے۔ جزاک اللہ۔